وہ لاہور کے نواحی علاقے کی ایک قدیم 2 منزلہ کوٹھی تھی جس کا ایک حصہ آتش زدگی کی نظر ہو چکا تھا۔ بجلی کا سلسلہ اسی زمانے سے منقطع تھا اور اس کے بڑے بڑے کمروں اور برآمدوں میں سر شام تیل کے لمپوں کی مدھم اداس روشنی پھیل جاتی تھی۔ اندر دیواروں پر سے تمام تصویریں اتار لی گئی تھیں۔ ان تصویروں میں قدیم اور معزز چہروں والے رائے بہادر اکیلے یا فیملی گروپس میں نمایاں جگہ پر بیٹھے اور انگریز کمشنروں اور ڈپٹی کمشنروں کے ساتھ غیر نمایاں جگہوں پر کھڑے تھے۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کے ان گنت دیوتاؤں کی تصاویر تھی جنہیں بڑے سلیقے سے فریم کیا گیا تھا۔ پھر کچھ پرسکون تصاویر تھیں اس گھر کے پرانے مکینوں کی جنہوں نے یہ گھر بنایا ہوگا، مگر پھر نئے مکین آ گئے۔ انہوں نے ساری تصویریں اتارتے ہوئے تمسخر سے سوچا، بھلا مکان بنا لینے سے آپ کوئی صدا کے مالک تھوڑا ہی ہو جاتے ہیں، اب آپ تشریف لے جائیے۔ فرنیچر جو بچا کچا رہ گیا تھا اسے چند کمروں میں ترتیب سے لگا کر استعمال کے قابل بنا لیا گیا۔ پھر بھی یہ عمدہ اور قیمتی فرنیچر تھا جس کی بناوٹ میں پرانے وقتوں کی رئیسی کی جھلک تھی۔ نشست کے کمرے میں کونے کی تپائی پر ایک ٹیلی فون پڑا تھا جو عرصے سے خاموش تھا، مگر کسی امید میں ہر روز اسے جھاڑ پونچھ کے صاف کیا جاتا تھا۔ جسے اس سارے ہنگامے میں سب سے کم نقصان پہنچا تھا وہ کوٹھی کا باغ تھا۔ یہ شہتوت اور جامن کے اونچے اونچے پیڑوں والا وسیع و عریض باغ تھا جو نصف صدی پرانی آبیاری کی یاد دلاتا تھا۔ بڑے پیڑوں کے علاوہ بیسیوں چھوٹے بڑے پھلوں اور پھولوں کے پودے تھے جو چاروں طرف نہایت سلیقے اور ترتیب سے اگائے گئے تھے۔ سامنے 2 وسیع لان تھے جن کی گھاس اعلیٰ قسم کی تھی۔ باہر کی طرف کھٹے کی اونچی باڑ تھی جس میں جگہ جگہ چڑیوں نے گھونسلے بنا رکھے تھے۔ اس کے پیچھے سے سڑک گزرتی تھی۔ چند مہینے کی رکھوالی اور محنت کے بعد، جس میں نئے کنبے کے ہر فرد نے برابر کا حصہ لیا تھا، باغ نکھر آیا تھا، اور یہی ایک نظارہ تھا جو اس نئی جگہ پر ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ راحت بخش تھا۔ ماضی میں تو ان لوگوں کے پاس باغبانوں کی ایک فوج تھی جو ہیڈ مالی کی نگرانی میں باغ کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور مالک لوگ کنجوں پر بیٹھ کر پڑھتے تھے یا سوتے تھے یا گھاس پر پارٹیاں منعقد کرتے تھے۔ اب یہاں ایک بوڑھا سا مالی تھا، اس سے زیادہ کی ان میں طاقت نہ تھی۔ اس بات کو انہوں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا تھا، چنانچہ خاموشی اور رضامندی سے ہر ایک نے اٹھ کر باغ کو سنوارنے کی اپنی سی کوشش کی۔ اسی رضامندی اور خاموشی کے ساتھ انہوں نے زندگی کی اور بھی چیزوں کو قبول کر لیا تھا۔ نجمی نے اب ایک کانوینٹ اسکول میں آرٹ پڑھانا شروع کر دیا تھا، مالی ضروریات کی وجہ سے کم اور اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی خاطر زیادہ۔ گو اس بات کا اس کے باپ روشن آغا کو علم نہیں تھا۔ پرویز ان دنوں صوبائی حکومت میں ایک اعلیٰ افسر تھا اور ایک پرانی اوپل گاڑی جو اس نے سرکار سے پیشگی روپے لے کر خریدی تھی اس پر سیکرٹیریٹ جایا کرتا تھا۔ جو کچھ جمع پونجی وہ لوگ ساتھ لے کر چلے تھے وہ سرحد پار کرتے وقت کچھ افسروں نے، جو کہ دونوں حکومتوں میں سے کسی ایک کے تھے، وہیں رکھوا لی تھی۔ جہاز آخر مل نہ سکا تھا اور انہوں نے اپنا سفر ریل گاڑی پر کیا تھا۔ ایک عرصے سے پرویز راج منزل میں بجلی لگوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ راج منزل اس کوٹھی کا نام تھا اور سارا جھگڑا اس نام کا ہی تھا۔ خزاں کا موسم ابھی آیا نہیں تھا، لیکن زمین و آسمان کے رنگ مدھم پڑنے شروع ہو گئے تھے۔ دنوں میں شدید اداسی اور ٹھہراؤ آ گیا تھا جو پتجھڑ کے خاتمے کے بعد آتا ہے۔ پرویز دیر سے سامنے والے برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ دفتر سے واپس آ کر اس نے چائے پی اور تھوڑی دیر کے لیے روشن آغا کے کمرے میں گیا تھا۔ اب اندھیرا بڑھ رہا تھا اور ہوا میں خنکی آ گئی تھی۔ وہ چلتے چلتے دروازے کے پاس رکا، اندر سے کوٹ اٹھایا اور پھر برآمدے میں نکل آیا۔ اندر روشن آغا بستر مرگ پر تھے۔ آج اس کیفیت کو 7واں روز تھا۔ اس نے اوپر کی منزل میں روشن آغا کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا۔ عذرا اس کی طرف پشت کیے کھڑی شال درست کر رہی تھی۔ روشن آغا نے کمزور سی آواز میں کچھ پوچھا تو عذرا بولی، آئے تھے پرویز بھائی، آپ سو رہے تھے بابا۔ عذرا نے چادر درست کی اور باہر نکل آئی۔ پرویز سے بولی،
روشن آغا ابھی تمہارا ہی پوچھ رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر کو اپنے کمرے کو جا رہی ہوں۔ وہ اطمینان سے چلتی ہوئی گیلری میں داخل ہو گئی۔ پرویز نے جھجکتے ہوئے اندر قدم رکھا، رکا اور پھر واپس باہر نکل کر آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ گیلری کا لمبا چکر کاٹ کر وہ عمارت کی پچھلی طرف جا نکلا۔ اس برآمدے میں چراغ نہیں جلا تھا، کئی دنوں سے صفائی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کنکروں سے گزرتے ہوئے دیکھا، جس طرف گھاس اور خردرو جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ باغ کے اس حصے کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت کسی نے نہ سمجھی تھی۔ برآمدے کی ٹوٹی پھوٹی سیاہ کائی جمی ہوئی سیڑھیاں نجمی کی پسندیدہ جائے نشست تھی۔ پرویز کو دیکھ کر وہ چونک کر بولی، بھیا کچھ ہوا؟ پاگل پن کی باتیں مت کرو نجمی۔ اور روشن آغا کو علم ہو گیا ہے تمہارے کانوینٹ جانے کا، عذرا بتا رہی تھی۔ نجمی نے سہم کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ نجمی روشن آغا تکلیف میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ ہر وقت انتظار میں ہے۔ آج 7 روز سے وہ جاں کنی کی حالت میں ہیں، مگر پورے ہوش و حواس میں اور انتظار کر رہے ہیں۔ آج آخری آرڈیننس جاری ہوا ہے، مکانوں کے نام قطعی نہیں بدلے جا سکتے۔ اب میں انہیں کیا بتاؤں؟ عجیب ضد ہے ان کی۔ بھیا ان کی خواہش ہے۔ عجیب پاگل خواہش ہے، پرویز نے چڑ کر کہا۔ نجمی نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس نے آج تک اپنے باپ کے متعلق اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ نجمی، ہم کیوں نہ ان سے کہہ دیں کہ نام بدل دیا گیا ہے؟ لیکن پھر کیا ہوگا بھیا؟ پھر کیا ہونا ہے نجمی، وہ اسی خبر کے انتظار میں ہے۔ کسی زبردست خواہش کے پورا ہونے کے انتظار میں انسان کچھ عرصے تک موت کو ٹال بھی سکتا ہے۔ نجمی نے لرز کر اسے دیکھا۔ کب تک ایسے چلے گا نجمی، تمہیں پتہ تو ہے۔ لیکن بھیا، عذرا آپا، وہ اس وقت وہاں نہیں ہے۔ تم چاہو تو جا کر بابا سے بات کرو۔ نہیں بھیا، آپ۔ پرویز نے انتہائی بدمزگی سے اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اوپر کی منزل میں دروازہ کھول کر وہ اندر گیا۔ روشن آغا اسی طرح آنکھیں کھولے سیدھے لیٹے تھے۔ ان کا چہرہ بستر کی چادر کی طرح سفید تھا۔ انہوں نے پرویز کی طرف دیکھا اور رہی سہی جان ان کی آنکھوں میں سمٹ آئی۔ پرویز نے پلنگ کی پٹی پر بیٹھ کر ان کا نیم مردہ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بابا، عرضداشت منظور ہو کر آ گئی ہے۔ یہ کوٹھی اب اس کا نام روشن محل ہے۔ روشن آغا کے بے روح چہرے پر سرخی کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر صرف ہونٹ ہلے، پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پرویز کا خیال ٹھیک نکلا۔ وہ جلدی سے ان کا ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے گہری نظروں سے مرتے ہوئے شخص کو دیکھا جو اس کا باپ تھا، جس کی آخری جد و جہد ختم ہو چکی تھی۔ نجمی نے دور سے پرویز کو دیکھا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ نجمی گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ عذرا جب باہر سے لوٹی تو روشن آغا مر چکے تھے۔ حسین، جو ہر لہجہ ان کی پٹی سے لگ کر بیٹھا رہتا تھا، اس نے اسے ساری بات بتا دی۔ عذرا نے دیوانوں کی طرح ان کے مردہ جسم کو جھنجھوڑا، بے سود آوازیں دیں، پھر آندھی کی طرح پرویز کی تلاش میں نکلی۔ پرویز اسے کہیں نہ ملا، صرف نجمی ملی جو پچھواڑے کی سیڑھیوں پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ واپس جانے سے پہلے عذرا نے صرف اتنا کہا، تم جو اتنے اعلیٰ دماغ ہو، اتنی کمینگی کے اہل ہو۔ اب وہ سب نشست کے کمرے میں جمع تھے، سوائے عذرا کے، جو لاش کے قریب بیٹھی قرآن مجید پڑھ رہی تھی، اور حسین اپنے مالک کی موت پر اونچے سروں میں رو رہا تھا۔ نجمی اسکول کے بچوں کو لے کر شہر کے ایک بڑے کلب میں گئی تھی، جہاں بے گھر مہاجرین کی مدد کے سلسلے میں انہیں ایک ڈرامہ کرنا تھا۔ اسکول کی اسٹیج اس تقریب کے لیے چھوٹی تھی۔ اصل پروگرام کے بعد چیریٹی بال منعقد کیا جانے والا تھا۔ جب وہ وہاں سے لوٹی تو پہلے عمران، پھر دوسرے لوگوں نے تقریب کے سلسلے میں چند سوالات کیے۔ اس نے عجیب اکھڑے اکھڑے لہجے میں جواب دیا۔ یہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے اور پرویز اور اس کی بیوی کا انتظار کرنے لگے، جو اسی کلب میں مدعو تھے۔
اگلے روز صبح سویرے نجمی لباس تبدیل کر کے سیدھا ناشتے کی میز پر آئی اور بغیر کسی سے بات کیے کھانے لگی۔ اس کا چہرہ معمول سے زیادہ زرد تھا۔ پہلے تو سب پر غیر معمولی خاموشی طاری رہی، پھر آہستہ آہستہ باتیں شروع ہوئیں۔ عمران عذرا کو نئے ہمسایوں کے متعلق بتا رہا تھا۔ سامنے ان کی ماں بیٹھی تھی اور ساتھ نجمی، جو اپنے آپ کو مشکل سے سنبھالے ہوئے تھی۔ پھر پرویز ڈریسنگ گون لپیٹتا ہوا آن کر بیٹھا اور عذرا کو چائے بنانے کے لیے کہنے لگا۔ نجمی نے ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھا، لیکن لقمہ پلیٹ میں واپس گر گیا۔ وہ تقریباً رو کر بولی، ممی اس نے میری بےعزتی کی ہے۔ کس نے؟ کس نے؟ کیا ہوا؟ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ کرسی پیچھے دھکیل کر معذرت کیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ 3 روز تک اس کا کھانا کمرے میں جاتا رہا۔ اس کی ماں اسے دیکھنے کو صرف ایک بار گئی۔ اس کے علاوہ گھر کا ہر فرد کئی بار اس کی خیریت دریافت کرنے کو گیا۔ اس نے سب کو یقین دلانا چاہا کہ کوئی قیامت نہیں آئی، بس ذرا طبیعت اوب گئی ہے، خود ٹھیک ہو جائے گی۔ آخر تنگ آ کر اس نے سب کو آنے سے منع کر دیا۔ گھر میں بہرحال تشویش پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے کمرے کا لیمپ بہت شام تک جلا کرتا تھا۔ نجمی نے لیٹے لیٹے سوچا، آخر ہوا کیا تھا؟ یہی نہ کہ اتنے عرصے بعد وہ ملا اور بڑے اخلاق سے کھڑا باتیں کرتا رہا، بڑی معمولی روزمرہ کے انداز کی باتیں۔ پھر اس نے بڑے ادب سے رخصت لی اور چلا گیا۔ لیکن اس نے جو کچھ کہا، اس کا وہ کمینے پن کا رویہ۔ ہیلو نجمی بیگم۔ ہیلو مسعود، تم شہر میں ہو اور ہمیں خبر ہی نہیں؟ جی ہاں، کہیے کیسی گزر رہی ہے؟ مزے میں ہیں، مگر کم از کم تم مل ہی لیتے۔ وہ ہنس کے بولا، وہ دراصل نجمی بیگم ادھر کچھ مصروفیت زیادہ ہی رہی۔ بھائی حد ہو گئی کیپٹن۔ کہیے، آب و ہوا راس آئی نئی جگہ کی؟ ہاں بھائی، گزر رہی ہے۔ آپ کے اسکول کا پروگرام بڑا دلچسپ تھا۔ نجمی کو دھچکا سا لگا، لیکن وہ بشاشت سے بولی، اوہ شکریہ، تم تو بڑے باخبر آدمی ہو۔ وہ دوبارہ ہنسا۔ پرویز صاحب نے بتایا تھا، ان سے ایک آدھ بار یہیں ملاقات ہوئی، بجلی کے محکمے کے ہاتھوں خاصے نالاں تھے۔ نجمی بڑی کوشش کر کے خوش دلی سے بولی، ابھی ہم اندھیرے میں ہیں۔ مسعود طنز سے بولا، اور وہ آپ کے ہاں ایک تقریب ہوا کرتی تھی نجمی بیگم، سنا تھا ہم نے، موم بتی روشن کرتے تھے۔ تو پرویز کب بن رہے ہیں روشن آغا؟ ہمیں مدعو کرنا مت بھولیے گا۔ نجمی کے حلق میں آنسو آ کر اٹک سے گئے۔ ارے نہیں بھائی۔ مسعود خاموش کھڑا گلاس میں سے زرد رنگ کا مشروب پیتا رہا، پھر اس نے بڑے ادب سے جھک کر رخصت لی۔ آپ سے تو اب ملاقات ہوتی رہے گی نجمی بیگم، ابھی ابھی ایک پرانے دوست کی جھلک دکھائی دی ہے، اس مجمع میں اس سے بیشتر کہ وہ غائب ہو جائے، میں چلتا ہوں۔ گو ویسے آپ بھی بڑی پرانی دوست ہیں، لیکن خدا حافظ۔ نجمی نے دل میں کہا، لعنت ہو تم پر۔ رقص شروع ہوا تو وہ بظاہر بڑے مطمئن اور بڑے خوش فہم انداز میں ایک طرف کھڑی رہی، جیسے اسے کسی بات کا، کسی واقعے کا انتظار نہ ہو۔ اس کے سامنے مسعود ایک نوجوان عورت کے ساتھ ناچ رہا تھا، ہنس رہا تھا، مزے سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر وہ ناچتے ناچتے اس کے قریب سے گزرے۔ مسعود نے ایک مختصر لمحے کے لیے بڑی گہرائی سے، بڑی طنز بھری نظروں سے اسے دیکھا، جیسے یہ ساری تیاری اس نے اسی ایک لمحے کے لیے کی تھی۔ نجمی تیر کی طرح باہر نکل آئی۔ 3 دن یہ مختصر سا منظر اس کے ذہن پہ نقش رہا۔ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں وہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ 27 برس، او خدایا، چند مہینے میں 28 برس ہو جائیں گے۔ کیسی عجیب بات ہے، یہ سارا وقت، سارا عظیم الشان وقت بیکار میں گزر گیا۔ میری ساری تعلیم و تربیت، زندگی کی اعلیٰ اقدار جن میں یقین کرنا مجھ کو سکھایا گیا، اعلیٰ دماغ، اعلیٰ زندگی، ان ساری باتوں کے باوجود آج میں اس جگہ آ گئی ہوں جہاں ان سب سے الگ ہو کر اپنے متعلق سوچ رہی ہوں۔ شاید میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ آج سے 28 برس کے بعد میں کیسی لگوں گی؟ مجھے کیا غرض، خزاں کا موسم بھی گزر ہی جاتا ہے، ابھی تو یہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ گیلری میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔
کسی نے دروازہ کھول کے کہا، بٹیا کھانا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخی، جاؤ باہر جاؤ۔ خادمہ بدحواس ہو کر الٹے پاؤں بھاگ گئی۔ کچھ دیر تک سن رہنے کے بعد کچھ دیر بعد وہ لیمپ جلا کر سنگار میز کے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ اس کے بال کافی عرصے سے گر رہے تھے، اب بہت ہلکے ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں کے نیچے تھیلیاں سی بن گئی تھیں۔ اس کے رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ اس کی جلد کا رنگ خاستری سا ہو گیا تھا۔ وہ بغیر کسی جذبے کے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی رہی اور بولی، تمہارا رویہ کچھ غلط نہیں تھا مسعود، تمہیں الزام نہیں دیا جا سکتا، بہرحال تم پہ لعنت ہو۔ کچھ دیر بعد جب وہ وہاں سے اٹھی تو حیرت انگیز طور پر پرسکون تھی۔ وہ سیدھی پرویز کے کمرے میں گئی، جس نے اسے پاس بٹھا کے حال پوچھا، اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ بھیا آپ کل اب نہیں گئے؟ کل جاؤں گا۔ بھیا؟ کہیے بٹیا، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اچھا بٹیا۔ وہ کلب کے حال کمرے میں بیٹھی ایک انگریز عورت سے باتیں کرتی رہی۔ اس عورت کا خاوند سول سروس کا بڑا عہدیدار تھا اور وہ لوگ مستقل پاکستان میں بسنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ اس نے نجمی کو مشورہ دیا کہ یہاں وقت ضائع کرنے کی بجائے اسے انگلستان جا کر پڑھنا چاہیے۔ دنیا کا سارا آرٹ یورپ میں تھا۔ نجمی بڑی پرسکون متوازن آواز میں اس سے باتیں کرتی رہی اور انتظار کرتی رہی۔ پھر پرویز اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ بٹیا 9 بج رہے ہیں، چلیے گا نہیں؟ ابھی ہمارا جی جانے کو نہیں کرتا ہے بھیا۔ اچھا تو میں سلیم الرحمن کے ساتھ جاتا ہوں، آپ جلد آ جائیے گا۔ مسز میک فرسن، میں اپنی بہن کو آپ کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں، شب بخیر۔ پرویز نے موٹر کی چابی اس کے حوالے کی اور احتیاط سے ڈرائیو کرنے کی ہدایت دے کر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد مسعود اندر داخل ہوا۔ اس کے ہمراہ ایک اور نوجوان فوجی افسر تھا۔ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے جھک کر سلام کیا اور دوسرے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ نجمی نے اٹھتے ہوئے معمول سے کچھ اونچی آواز میں اپنی ساتھی سے معذرت کی اور باہر نکل آئی۔ برآمدے میں چاندنی تھی، ستونوں کے سائے اور ہوا میں خوشگوار خنکی تھی۔ وہاں کھڑے کھڑے اس نے اپنی موٹر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، لیکن موٹر کی طرف جانے کی بجائے وہ مغربی برآمدے کی طرف لپک آئی۔ مسعود ہال کو عبور کر کے مغربی دروازے سے باہر آ رہا تھا۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر نجمی کو کھڑا دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ نجمی بظاہر بڑے معمولی اور لاتعلق انداز میں کھڑی تھی اور بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہیلو نجمی۔ ہیلو مسعود، راجی خوشی؟ وہ ہنسا، ہاں راجی خوشی، ان جگہوں پر پرانے باتیں عجیب لگتی ہیں۔ میں تو بس گھر جا رہی ہوں۔ اچھا، میں تو تازہ ہوا کے لیے تڑپ کے باہر نکلا ہوں۔ نجمی نے بڑے اعتماد سے کہا، لوگوں کے پاس ڈھیروں گاڑیاں ہیں، میری بیچاری اوپل نہ جانے کہاں کھڑی ہے، آئیے ذرا تلاش کریں۔ گاڑی تلاش کرنے کی بجائے وہ دونوں لان کے کنارے کنارے ٹہلتے رہے۔ مسعود سگریٹ جلانے کے لیے رکا، پھر اس نے سر اٹھا کر نیچے سے اوپر تک اسے دیکھا، جو دھیمی متوازن چال سے آگے جا رہی تھی۔ اس نے سبز رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی جس میں ستارے ٹکے تھے۔ اس کی چال میں، اس کے جسم کی ساری حرکت میں اتنی گریس، اتنا لہراؤ اور اٹھان تھی۔ مسعود نے اسے دیکھ کر سوچا، یہ کمبخت عورت بڑی حسین، بڑی دل فریب تھی۔ اچانک وہ بولا، نجمی ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ روشن محل میں صرف تمہاری خاطر آتا ہوں، یاد ہے؟ نجمی نے نیم سنجیدگی نیم تمسخر سے اسے دیکھا۔ مسعود نے سوچا، اس کا آج بھی وہی پرانا دلکش انداز ہے، وہی سیاہ پراسرار آنکھیں، اوپر کو اٹھا ہوا خوبصورت مغرور سر، نرم پرسکون آواز، اس میں کوئی اشوا ادائی، کوئی نمائش نہیں۔ خدایا کیسی بلا کی پرکشش عورت ہے۔ نجمی نے تیز لہجے میں کہا، تو یاد ہے تمہیں؟ عرصے کا رکا ہوا غصہ اس کے دماغ کو چڑھ گیا تھا۔ وہ بالکل ہی بھول گئی کہ آج کی یہ ساری تیاری اس نے محض مسعود کے لیے کی تھی۔ رکو نجمی، سنو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، بہت ضروری۔ بھئی حد ہے، رکو تو۔ وہ اور تیز چلنے لگی۔
مسعود نے دوبارہ اسے روکنے کی کوشش کی۔ بات سنو، میں تمہارے گھر آ سکتا ہوں، تم بہت خوبصورت ہو۔ نجمی نے کچھ غمگی سے کہا، بھائی واہ، کمال ہے۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔ مسعود دروازے پہ جھکا۔ تم جو کہو، لیکن میں آؤں گا ضرور۔ تمہیں میری بات سننا پڑے گی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شب بخیر مسعود، اس نے تیزی سے کہا۔ اگلے موسم بہار میں ان کی شادی ہو چکی تھی۔ اب اس بات کو چند مہینے گزر چکے تھے اور مسعود کی تعیناتی ایک غیر آباد چھاؤنی میں ہو گئی تھی، جہاں وہ پتھروں کے بنے ایک مکان میں رہتے تھے۔ سمندر وہاں سے قریب تھا اور ان کی سب سے بڑی تفریح ساحل سمندر پر جا کر ٹہلنے میں تھی۔ بظاہر وہ دونوں بڑی محبت اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن کسی شام جب انہیں گھر پہ رہنا پڑتا تو دل کی بے چینی باہر نکل آتی اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنی اپنی جگہ مختلف طور پر سوچنے لگتے اور عجیب محسوس کرتے۔ ایسی ہی ایک شام مسعود آتش دان کے قریب بیٹھا ایک کتاب میں مشغول تھا۔ نجمی نے اون کے گولے اور اد بنے سویٹر کو آہستہ سے ایک طرف رکھا اور برآمدے میں آ بیٹھی۔ یہاں برآمدے میں کتنا سکون ہے، سمندر پر اس وقت چاند طلوع ہو رہا ہوگا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اندر تمہارا خاوند موجود ہے جو تم سے محبت کرتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا سوچتا ہے۔ کیا تم کبھی اس کی سوچ کو جان سکتی ہو؟ کل میں نے کتنا غول مچایا، نوکروں پہ برسی، پھر بلا وجہ اتنی چائے پی، برج کے کھیل میں اتنا جھگڑا کیا، کچھ کو دور سے دیکھ کر پسند کیا، نزدیک جانے کی حسرت پالتی رہی، کچھ کے سامنے اپنی خواہشوں کا اظہار کیا، پھر شام کے وقت اکیلی بیٹھی تھی کہ آپ سوچ آئی۔ اس سارے وقت جو کچھ میں نے کیا، اس کا کیا جواز پیش کر سکتی ہوں؟ پیچھے کھڑکی میں سے اس کے خاوند کا سر نمودار ہوا۔ اندر آ جاؤ نجمی، سردی بہت ہے اور رات پڑ گئی ہے۔ وہ اپنی جگہ خاموش بیٹھی سوچتی رہی۔ تم جو اتنے معتبر بنے بیٹھے ہو مسعود، کیا تم سمجھتے ہو کہ کرنل یا جنرل بن کے مرو گے؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، بہرحال مرو گے تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ کون فائدے میں رہا، تم یا موت؟ دنیا میں جتنے انقلاب آئے، جتنی لڑائیاں لڑی گئیں، جن میں لوگ ختم ہوئے، کچھ نوکروں نے اٹھ کر مالکوں پہ قبضہ کیا، کچھ مالکوں نے اٹھ کر نوکروں پہ قبضہ جاری رکھا۔ تاریخ اسی طرح بنتی ہے۔ انسان اہم نہیں ہے، واقعات ہیں۔ کیا وہ لوگ ذہین، بہادر اور خوبصورت نہ تھے؟ کیا انہوں نے ہماری طرح عظیم منصوبے نہ بنائے تھے؟ ان میں سے بعض نے بے پناہ دکھ نہ اٹھائے تھے؟ کیا انہوں نے ساری تیاریاں اس لیے کی تھیں کہ ان کی موت کی وجوہات کی فہرست بنا کر تاریخ مرتب کی جائے؟ کیا فرق پڑتا ہے، موت میدان جنگ میں آئے، ملٹری ہسپتال میں یا کسی دوسرے ہسپتال میں؟ آخر میں گھاٹے میں تو ہر انسان ہی رہتا ہے نا، جس نے زندگی میں اتنی محنت کی۔ اوہ مسعود، تم نے میرے باپ کو مرتے ہوئے دیکھا تھا، اور حسین جو دکھ سے ایسے رو رہا تھا۔ اس دوران مسعود باہر آ چکا تھا۔ نجمی تقریباً خود کلامی کے انداز میں بولی، کتنے ہی دکھ ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اس لیے کہ وہ دوسروں کے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگیاں ہماری زندگیوں میں شامل ہیں، ان کے دکھ بھی ہمارے دکھ ہیں۔ نعیم کا کیا بنا نعیم کا؟ قریب آ کر مسعود نے جواب دیا، شاید فسادات میں مارا گیا، کچھ ٹھیک سے پتہ نہیں۔ مسعود نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، چلو۔ وہ اسے لے کر جیپ کی طرف آیا اور سمندر کی جانب روانہ ہوئے۔ چاندنی پھیلی ہوئی تھی، فضا میں لہروں کی ہلکی ہلکی گرج تھی۔ نجمی، جب میں اسپین میں تھا تو میں نے ایک عجیب سا رقص سیکھا، جی کرتا ہے ناچ کے دیکھوں۔ اس نے ناچنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد نجمی کا ہاتھ پکڑا، تم بھی ناچو۔ نہیں مسعود، تم جانتے ہو نہیں ناچ سکتی۔ مسعود نے بڑی بدمزگی سے اپنی بیوی کے سراپے پہ نظر ڈالی۔ پہل باپ بننے کی جو عام لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، وہ اس سے قطعی نہ آشنا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ خوابگاہ کی بتی گل کر کے ساتھ لیٹے تو کھڑکی سے چاند کی روشنی آ رہی تھی اور بستر کی چادر بالکل سفید دکھائی دے رہی تھی۔ مسعود کہنے لگا، میں سال ہر سال سے اپنی شخصیت کو یکجا کرنے کی کوشش میں لگا ہوں، کیونکہ میں اپنی ذات میں بٹ چکا ہوں۔ ایک طرف میری خواہشیں ہیں، دوسری طرف میری زندگی ہے۔
اور ان کے درمیان؟ تم نہیں سمجھ سکتی نجمی، کیونکہ تم تیسری نسل ہو۔ تمہارے پرکھوں میں سے شاید کسی نے یہ سب کچھ بھگتا ہوگا۔ نجمی نے اس کی بات انسنی کر کے کہا، حصول مسرت کی خاطر ہم اتنی خفت اٹھاتے ہیں اور پھر اپنی خفت مٹانے کی خاطر اتنا دکھ سہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ موت ہی آتی ہے۔ پھر دل میں کہنے لگی، میں اب تمہارے ساتھ سوؤں گی پر خواب اپنے دیکھوں گی، اس لیے کہ میں بھول نہیں سکتی۔ زندہ رہنے کے لیے اتنی کمینگی پر تو اترنا ہی پڑتا ہے۔ عذرا نے اون کا گولا ایک طرف رکھا اور سلائیوں پر سے نظر اٹھا کر سوچا، بالآخر میں نے دل کی بے چینی پہ فتح پا ہی لی۔ میرے اسرار کو بھلا کون جانتا ہے؟ وہ عمران کے لیے پل اوور بن رہی تھی۔ اس وقت لان پر دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور سبزے کے کنارے گلاب کے پھول مرجھا رہے تھے۔ کچھ عرصے پہلے نجمی کی شادی ہوئی تھی اور اب وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ عذرا اب دن رات کے سارے بڑے چھوٹے کام سکون اور آگاہی اور نرم روی کے ساتھ کرتی تھی۔ اس کی زندگی میں شکایتوں اور پچھتاووں کا کوئی وجود نہ تھا۔ پرویز اس گھرانے کا اکلوتا فرد تھا جو یہ سارا سلسلہ چلا رہا تھا اور بڑی دریا دلی سے اپنی ماں اور بہن کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ بڑی محنت سے کام کرتا تھا اور سرکاری حلقوں میں ایک کامیاب اور دیانتدار افسر خیال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے فرائض میں روزانہ اپنی ماں اور بہن کے پاس الگ الگ بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ان کی خیریت دریافت کرنا اور ہر دوسرے تیسرے دن اپنی بیوی کے ساتھ الجھنا اور اسے اس بات کا قائل کرنے کی کوشش کرنا کہ ان دونوں عورتوں کا دنیا میں اور کوئی سہارا نہ تھا۔ اب ساری عمر ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا اور ان کا بوجھ اٹھانا ان دونوں میاں بیوی کا اخلاقی فرض تھا۔ اس کی بیوی کا عذرا کی طرف پرانا برتری کا رویہ آج بھی قائم تھا اور اب اس میں حقارت بھی شامل ہو چکی تھی۔ پہلے ہجرت اور موروثی جائیداد کی گم کردگی کے بعد، پھر اس کے خاوند کی گمشدگی اور روشن آغا کی موت کے بعد اس گھر میں عذرا کی حیثیت صفر کے برابر رہ گئی تھی اور زندگی کی کوئی شے اس کے حق میں نہ رہی تھی۔ عذرا دن بھر اپنے آپ کو چھوٹے بڑے کاموں میں مصروف رکھتی تھی۔ صبح سویرے سارے کمروں کی صفائی اپنی نگرانی میں کروانا، باغ کی دیکھ بھال کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل تھا۔ اس کے بعد وہ بڑے انہماک سے عمران کے لیے پل اوور یا پرویز کے لیے موزے بنا کرتی تھی۔ کبھی کبھار اپنی بھاوج کے کہنے پر وہ باورچی خانے میں جا کر خانسامہ کی مدد کرتی۔ چند بار ایسا بھی ہوا کہ سرکاری تقریب کے موقع پر پرویز اپنی بیوی کی علالت کی وجہ سے اس کے اجازت دینے پر اپنی بہن کو لے گیا۔ وہاں عذرا نے بڑی خوش اسلوبی اور وقار سے اپنے بھائی کے خاندانی اور سرکاری رتبے کے مطابق اپنے فرض کو انجام دیا۔ گھر کی مجلسوں میں اس کی حیثیت بہت کمتر تھی۔ درجے میں اس کے بعد صرف ملازمین آتے تھے۔ اس کے باوجود آخری وقت پر کسی نہ کسی طرح تیار ہو کر وہ منظر پہ آ جاتی اور اپنی بھاوج سے الگ الگ رہ کر اپنی پرانی گریس کے ساتھ مہمانوں میں گھومتی پھرتی اور ان کی خیریت دریافت کرتی۔ دن میں کم از کم 2 بار وہ اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے جاتی جو اب بستر مرگ پر تھیں۔ وہ بڑے سکون اور سبھاؤ سے اس سے باتیں کرتی اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتی۔ کبھی کبھی اسے نعیم کا خیال آتا تو اس کے دل میں بے اختیار ایک درد پیدا ہوتا، مگر اور باتوں کی طرح یہ بھی اب معمول بن چکا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، دھوپ لان پر پھیل گئی ہے اور سبزے کے کنارے کنارے اگے ہوئے گلاب کے پودوں پر پھول مرجھاتے جا رہے ہیں۔ یہ بہار کے آخری دن تھے۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک روز علی نے نور دین سے، جس کے ساتھ وہ اب رہا کرتا تھا، ذرا جھجکتے ہوئے بانو کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ نور دین پہلے ٹھٹکا، پھر ہنستے ہوئے بولا، اچھا، مجھے تو اس کا خیال بھی نہ تھا۔ وہ کچھ دیر ہنسا، پھر تھوڑی دیر کو سنجیدہ ہو کر بولا، لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے علی، وہ بڑی اچھی عورت ہے، بڑی محنتی، بڑی دیانتدار۔ پھر عورت کے بغیر مرد کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ علی کو چھیڑنے لگا اور علی مصنوعی خفگی کا اظہار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد یہ طے ہوا کہ نور دین اس بارے میں بانو سے دریافت کرے گا۔ اس روز کام سے واپس آنے پر نور دین نے کہا، چلو۔ علی نے پوچھا، کہاں؟ بات ہوئی؟ ہاں،
سورج غروب ہو رہا تھا جب دونوں ہاتھ منہ دھو دھلا کر بانو کی جھوپڑی میں داخل ہوئے۔ جھوپڑی کا فرش بڑی صفائی سے لپا ہوا تھا۔ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ احتیاط سے رکھی گئی تھیں۔ چھت میں سے گھاس پھوس جو لٹکتا رہتا تھا، شہتیروں میں سے جو لکڑی کے ٹیڑھے میڑھے ڈنڈے تھے، ان میں کچھ نہ کچھ اڑس دیا گیا تھا۔ بانو نے دھلے ہوئے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی سی سرخی تھی۔ آج وہ بڑی دیر تک اپنے ہاتھوں کو، جو بڑے کھردرے سے ہو چکے تھے اور کام کرنے کی وجہ سے جگہ جگہ سے تڑکے ہوئے تھے، کافی دیر تک رگڑ رگڑ کے دھوتی رہی، لیکن ان کی بدرنگی دور نہ کر سکی۔ چنانچہ اس وقت وہ انہیں اوڑھنی میں چھپائے ہوئے تھی۔ جب دونوں مرد اندر داخل ہوئے تو وہ بڑی تمیز سے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ کافی دیر تک تینوں خاموش بیٹھے رہے۔ جب اتفاقاً نظریں آپس میں ٹکرا جاتی تو کھسیانے سے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگتے۔ تینوں اپنی اپنی جگہ اپنے آپ کو نہایت بدھو خیال کر رہے تھے۔ کسی کو بھی بات شروع کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ جھوپڑی میں اندھیرا ہو گیا اور بانو چراغ جلانے کے لیے اٹھی۔ اس وقت اس کے اٹھنے اور کمرے میں اندھیرا بڑھنے کی وجہ سے علی کو ہمت ملی۔ وہ کھنکار کے بولا، میں نے نور دین سے کہا تھا، اس نے تم سے بات کی ہوگی۔ میں تمہیں پیار سے رکھوں گا بانو، میں گھر بنانا چاہتا ہوں۔ یہ بولنے کے دوران علی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بانو زمین پر دیکھتی ہوئی خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ علی نے پوچھا، ٹھیک ہے؟ پھر خاموش ہو گیا۔ پھر نور دین نے آہستہ آہستہ بات شروع کی اور سادہ الفاظ میں اسے کہا، علی بہت محنتی اور دیانت دار آدمی ہے۔ مرد کے بغیر عورت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوا کرتا۔ اچانک بانو نے سوال کیا، اور کمال کا کیا ہوگا، میرا بچہ؟ علی جھنجھلا کر بولا، او ہو، اتنا عرصہ ہو گیا، ابھی تک تم نے اس کا خیال نہیں چھوڑا؟ بانو بولی، مگر وہ ایک دن ضرور آئے گا۔ علی گھبرا کے بولا، تو ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ رہے گا، ہم اسے پالیں گے۔ پہلے پہل تو تمہیں پتہ ہی ہے، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں، اور پھر وہ دوسرے مرد کا ہے، مگر ٹھیک ہے، میں رفتہ رفتہ اس کے ساتھ گھل مل جاؤں گا، جیسے ساتھ رہنے سے سب لوگ گھل مل جاتے ہیں۔ پھر وہ ہمارے گھر کا آدمی بن جائے گا، جیسے ہمارے اپنے بچے ہوں گے۔ میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا بانو، تم فکر نہ کرو، اس کی مدد بھی کروں گا، مگر ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ تو پھر کہاں جائیں گے؟ ہم گاؤں چلے جائیں گے۔ اس موقع پر انہیں باتوں میں مشغول پا کر نور دین آہستہ سے کھسک لیا۔ اسے جاتے ہوئے دونوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ علی کہنے لگا، گاؤں کے لوگ سادہ دل اور دیانت دار ہوتے ہیں۔ میرے بھائی نے کہا تھا، ہم کسی گاؤں میں جائیں گے تو گاؤں والے ہماری مدد کریں گے، اور یہ بات ہے بھی سچ، ہم بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ ہم وہاں جا کر کھیتی باڑی شروع کر دیں گے، آہستہ آہستہ گھر بھی بنا لیں گے۔ گاؤں میں گھر بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، تم فکر نہ کرو، کھلی جگہ کی آب و ہوا بھی مفید ہوتی ہے۔ میرا بھائی، وہ کراہ کر چپ ہو گیا۔ بانو کہنے لگی، مجھے اپنے بھائی کے متعلق کچھ تو بتاؤ۔ ابھی وقت نہیں، پھر کبھی سہی۔ دونوں خاموش ہو کر جھوپڑی میں لیمپ کی بتی کے بھڑک کر جلنے کی آواز سنتے رہے۔ کچھ دیر بعد بانو نے اٹھ کر تیل ڈالا۔ اچانک علی نے پوچھا، تم زیادہ باتونی تو نہیں ہو؟ بانو نظریں جھکا کر سادگی سے بولی، میں بس تم جانتے ہی ہو۔ بانو نے اپنی جگہ سے اٹھ کر چراغ میں تیل ڈالا اور دھیمے لہجے میں اسے کمال کے بارے میں بتانے لگی۔